آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 7 آیت تک۔ مقدس تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 21واں لیسن ہے، لیکن مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط کا آج دوسرا لیسن ہے، لیکن پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 21واں لیسن ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے مقدس پالوس رسول کا جو روایتی طریقہ ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے فرزند تیموتھیوس جو ان کا دینی بیٹا ہے، کس طرح سے اس کو گریٹنگز دیتے ہیں، کس طرح سے اپنے بیٹے کو وہ خط لکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پاسبانی خطوط کے شروع میں تعارفی مضمون میں بتایا تھا کہ جس دور میں مقدس پالوس رسول اپنی خطوط نویسی کر رہے تھے، اس دور میں 5 طریقے تھے خط کو کمپائل کرنے کے، یعنی کسی خط میں 5 حصوں کا ہونا ضروری ہوا کرتا تھا۔ جو پہلا حصہ ہوتا تھا اس میں جو مصنف ہے وہ اپنا تعارف کرایا کرتا تھا، اپنا بتاتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے اور میں کس رتبے سے لکھ رہا ہوں۔ پھر خط کے دوسرے حصے میں وہ اس کا ذکر کرتا تھا جس کو خط لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ پرسنل ہے، چاہے وہ اکلیزیاسٹک یعنی کلیسیائی ہے۔ تیسرے حصے میں وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خدا نے اس خط کو لکھنے کے لیے خدا نے اس کو طاقت دی، ہمت دی، موقع دیا، وسائل دیے، اور بہت ساری ریزنز ہیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ شکر گزاری کا تھا۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس میں جو مصنف ہے
خط کے لکھے جانے کا مضمون بیان کرتا ہے، مقصد بیان کرتا ہے کہ میں یہ خط کس طرح سے لکھ رہا ہوں۔ اور پھر پانچواں جو حصہ ہے اس میں وہ کلوزنگ پریئر یعنی فائنل گریٹنگز کرتا ہے۔ یہ 5 حصے ہوتے ہیں ایک خط کے۔ زیادہ تر مقدس پالوس رسول انہی 5 حصوں پر اپنے خطوط کا انحصار کرتا ہے، لیکن تیموتھیوس کے نام پہلا خط اور گلتیوں کے نام خط، اس میں یہ ترتیب نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو تیسرا حصہ شکر گزاری کا ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ باقی سارے خطوط میں یہ 5 جو حصے ہیں وہ خط کے بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو اقتباس ہمارے سامنے ہے وہ مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 7 آیت تک۔ اور اس اقتباس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم کلام مقدس کو سمجھتے ہیں تو پھر ہی ہم سمجھا سکتے ہیں۔ تو اچھی سمجھ کے لیے لازمی ہے کہ اس مضمون کو ہم بہتر طور پر تقسیم کر لیں اور اس کا ٹائٹل دے دیں۔ اور آج کا جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، وہ شکر گزاری ہے، تھینکس گیونگ ہے۔ تھینکس گیونگ کے نیچے یہ 3 سے 7 آیات کی تفسیر ہم کریں گے، لیکن اس اقتباس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 3 سے 5 آیت تک ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اس بات کے لیے شکر گزار ہے کہ اس کا ایمان اور اس کی خدمت اس کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ اس بات کے لیے وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے لیے بھی اور تیموتھیوس کے لیے بھی۔ اور یہ پہلا حصہ ہے، یعنی تیموتھیوس ہیریٹیج، ایمان کی جو وراثت ہے اس کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر 6 اور 7 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ خدا کی نعمت سے متعلق بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 حصے ہیں اس اقتباس کے جو آج ہم دیکھیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 3 سے 5 آیت تک ہے، یعنی پالوس رسول شکریہ ادا کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر کریں اور دیکھیں گے، جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، تاکہ خوشی سے بھر جاؤں اور مجھے تیرا وہ بیرا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ ان 3 آیات کو ہم جو سب ہیڈنگز ہیں، چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، وہ میرے پاس 7 ہیں، اور ان 7 عنوانات کے نیچے ہم ان 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ I thank God whom I serve، میں اس خدا کا جس کی میں صاف دلی سے عبادت کرتا ہوں۔ I thank God whom I serve، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، اور اس خدا کے بارے میں وہ ڈیزگنیشن دیتا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے۔ لیکن پہلے وہ بتاتا ہے کہ
میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ پہلے اس نے بتایا ہے کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اس نے اپنا سٹیٹس بتا دیا ہے کہ وہ کون ہے، کہ جس خدا کی عبادت میں کرتا ہوں اس کے لیے عبادت جو لفظ ہے، عبادت کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے لیٹریو او، جہاں سے اردو لفظ لاطانیہ بنا ہے، جسے ہم عبادت کی ترتیب کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی عبادت کی کتاب ہے اس کو ہم لطانیہ کہتے ہیں، یعنی عبادت کی ترتیب۔ یہ جو لیٹریو او ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب عبادت ہم کرتے ہیں تو 3 چیزیں لیٹریو او میں ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو عبادت یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں وہ تمام مذہبی سرگرمیاں شامل ہیں جو ایک مسیحی پر لازم ہیں۔ اس عبادت میں جو مقدس پالوس رسول کرتے ہیں، اس میں وہ تمام مذہبی سرگرمیاں شامل ہیں جو ایک ایماندار پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر دعا کرنا لیٹریو او کا حصہ ہے، اور اگر کوئی ایماندار دعا نہیں کرتا تو وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ کلام پڑھنا ایک ایماندار کی زندگی کی خوراک ہے، اور اگر ایک ایماندار کلام مقدس کا مطالعہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو روحانی مسلز ہیں، اس کی جو روحانی صحت ہے وہ نہیں ہو سکتی جو کلام پڑھنے والے خادم کی ہو سکتی ہے یا کلام پڑھنے والے ایماندار کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ مختلف کلیسیاؤں میں جائیں، اور جس کلیسیا میں کلام کو اہمیت دی جاتی ہے اس کلیسیا کی روحانی صحت اس کلیسیا سے کہیں زیادہ ہے جہاں پر کلام کو اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ کلام جو ہے ہمارے ایمان کی خوراک ہے۔ کلام مقدس جو ہے ہمارے ایمان کی خوراک ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر کسی ایماندار کے پاس کلام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روحانی صحت بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ایمانداروں کی فیلوشپ جو ہے یہ بھی مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسین کی رفاقت پر۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مقدسین جو ہیں وہ اتوار والے دن یا دیگر ایام میں جب بھی موقع ملے آپ اپنی فیلوشپ کریں تاکہ ہم عبادت کرنے کے قائل اور قابل ہو جائیں۔ مقدس پالوس رسول اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس خدا کے آگے میں دعا کرتا ہوں، جس خدا کا کلام میں پڑھتا ہوں، جس خدا کے لیے میں فیلوشپ اختیار کرتا ہوں، میں لتیریا کرتا ہوں، میں لیٹریو او کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے باپ دادا کا خدا ہے، اور میرے باپ دادا کا خدا کی ورشپ میرے باپ دادا بھی کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں 2 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ کہیں اور سے نہیں، وہ بائبل میں سے میں نے لیا ہے، جسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ خدا نے جب اپنا تعارف موسیٰ کو کرایا اس نے کہا میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ کیوں؟
اس لیے کہ جس مشن کو موسیس کرنے کو تھا، جو مشن موسیٰ کو دیا گیا تھا، جہاں اس کو جانا تھا وہاں تو بہت سارے خدا تھے۔ اس لیے بائبل کا خدا جو ہے وہ اپنا تعارف ایسے کراتا ہے کہ میں تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، ویسے ہر مذہب کا خدا کا تصور اپنا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، جو بائبل ہے، اس کا خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس نے کہا کہ گو میں مسیحی نہیں تھا، گو میں اپنی کنورژن سے پہلے مسیحی نہیں تھا، لیکن میرے باپ دادا بڑے پکے ایماندار تھے، چاہے وہ یہودی تھے، وہ بڑے پکے ایماندار تھے، لہذا وہ اپنا سلسلہ جوڑتا ہے اس خدا کے ساتھ جس خدا کی پرستش پالوس رسول کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور پالوس رسول کے باپ دادا کے خدا کی پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی۔ پہلی بات اس نے یہ کلیئر کی ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کلیئر کی ہے کہ میں جب اپنے باپ دادا کے خدا کی ورشپ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، تو میں کھوٹی نیت کے ساتھ نہیں کرتا، میں صاف دلی سے عبادت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے باپ دادا کے خدا کے سامنے دعا کرتا ہوں تو میرا دل صاف ہوتا ہے، جب میں کلام پڑھتا ہوں تو میرا دل صاف ہوتا ہے، جب میں خدا کے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہوں تو میں ریاکار نہیں ہوتا، میرا دل صاف ہوتا ہے۔ سو صاف دلی پر اس نے بڑا زور دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں تجھے بلا ناگاہ یاد رکھتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول جب تیموتھیوس کو یہ خط لکھ رہے ہیں جیل میں سے، یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، قید ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس قید سے میں رہائی نہیں پا سکتا، مجھے اپنی زندگی کا اختتام نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنی فائنل ایمان کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، فیتھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، جس خدا کے لیے میں زندہ ہوں، جس خدا کے لیے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، وہ میرے باپ دادا کا خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور اسی کی ورشپ میرے باپ دادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے خدا کی عبادت میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری، ہم خدا کی عبادت صاف دلی سے، نیک نیتی سے کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں پیغام کیا ہے ایمانداروں کے لیے اور تیموتھیوس کے لیے کہ تیموتھیوس، جب تو اپنے باپ دادا کی پرستش کرے گا، تیرے لیے بھی چیلنج ہے، اور رہتی دنیا کے ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے کہ جب بھی آپ اپنے باپ دادا کی پرستش کریں تو ذہن میں رکھیں کہ بائبل کے خدا کے علاوہ ایمانداروں کا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ بائبل کا خدا مسیحیوں کا خدا ہے، جو ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ یہ پہلا لیسن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ بائبل سے باہر اگر کوئی خدا کا تصور ہے تو وہ ایمانداروں کا خدا نہیں ہے، وہ بائبل کا خدا بھی نہیں ہے۔ یہ زبردست قسم کا مضمون ہمیں دیا گیا ہے کہ جب ہم بطور ایماندار عبادت کرتے ہیں، پالوس کہتا ہے کہ تیموتھیوس، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اور میری عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، صاف دلی سے عبادت کرتا ہوں۔ آج ہم عبادت تو کرتے ہیں، آج ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، جتنے مذہبی رہنما ہیں اور ایماندار ہیں ان کے لیے چیلنج ہے، کیا ہم اپنے باپ دادا کے خدا یعنی بائبل کے خدا کی عبادت
صاف دلی سے کرتے ہیں یا ریاکاری سے؟ یہ چیلنج میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تیموتھیوس کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میں بلا ناگا تجھے یاد رکھتا ہوں۔ یہ اب تیموتھیوس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیموتھیوس، تو ایمان کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا ہے، تو میرا دینی بیٹا ہے۔ روحانی بیٹا تو خدا کا ہے، دینی بیٹا تو میرا ہے، ایمانی بیٹا بھی میرا ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تیموتھیوس تو میرا پیارا بیٹا ہے، اور یہاں پر پیارے فرزند کا لفظ استعمال ہوا تھا دوسری آیت میں، اور یہاں اس نے یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا ناگا اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ یہ ایک اور ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے۔ پالوس رسول نے کہا ہے کہ اگر آپ واقعی ہی باپ ہیں اور ایماندار باپ ہیں تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ کا بچہ کہیں بھی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ بطور ایماندار باپ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول نے ایک نیا جاب دے دیا ہے ایمانداروں کو جو اولاد رکھتے ہیں۔ یہاں پر لازمی ہے کہ وہ سیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے بلا ناگا دعا کریں۔ کوئی ویکنڈ نہیں ہے دعا کے لیے، کوئی ویکنڈ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ 7/24 ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے، بلا ناگا دعا کرنا ہے۔ یہ اندر چیلنج ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم کیا اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دوسری آیت، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں، خوشی سے بھر جاؤں۔ اب کہتا ہے کہ میں تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے۔ اب یہ آنسو کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں مقدس پالوس رسول اور تیموتھیوس کی جو آخری ملاقات ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ جب مقدس پالوس رسول قید ہونے کو ہیں تو ان کی، یہاں بتایا تو نہیں ہے لیکن کانٹیکسٹ یہ کہتا ہے کہ جب مقدس پالوس رسول مقید ہونے کو ہیں، جیل میں جانے کو ہیں، تو لازمی طور پر تیموتھیوس کی ملاقات مقدس پالوس رسول کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور جب ہوئی ہے تو یہ باپ اور بیٹا جب جدا ہونے لگے ہیں تو مقدس تیموتھیوس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زار زار رونے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس تیموتھیوس کی جو اپنی زندگی ہے، ان کی زندگی میں جذباتی پن عام آدمی سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور ان کی زندگی میں جو 100% کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کم تھا۔ مقدس تیموتھیوس کی زندگی میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اس لیے کم تھا کہ اس کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی۔ وہ میں بعد میں ذکر کروں گا کہ کون سی کمی رہ گئی ہے۔ لیکن جب وہ پالوس رسول کو مقید ہونے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو مقدس تیموتھیوس جو ہیں وہ جذباتی ہو کر رونا شروع ہو گئے، اور یہ جو نظارہ ہے وہ پالوس رسول کے ذہن میں محفوظ تھا، جسے مقدس پالوس رسول نے یہاں لکھا ہے۔ اس نے کہا تیرے آنسوؤں کو جب ہم جدا ہوئے تھے تو مجھے تیرے آنسوؤں کا نظارہ میرے ذہن میں ہے، اور تیرے آنسو مجھے مجبور کرتے ہیں کیونکہ تیری جو محبت میرے ساتھ ہے، تیرا جو جذباتی پن میرے ساتھ ہے، جو ایک بچے کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر
खुदावंद के फजल से पौलुस रसूल और तीमुथियुस एक मियारी ह्यूमैनिटी को भी पेश कर रहे हैं कि कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप में मियारी इंसान नहीं है तो आपके जज्बात भी नहीं होते, क्योंकि मियारी इंसान जो होता है उसमें जज्बात हुआ करते हैं। यहाँ पर एक मियारी इंसान की भी बात की गई है और यहाँ लिखा है कि मैं दिन रात तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ ताकि खुशी से भर जाऊँ। आप देखें, तीमुथियुस को जब एड्रेस किया गया है उसके आंसुओं का सहारा लिया गया है, लेकिन उसका हासिल क्या है? खुशी। चौथी आयत का जो आगाज है वो आंसुओं से हुआ है और उसके बाद में मुलाकात की बात आ गई है और नतीजा जो है वो खुशी निकला है। सो खुशी और आंसुओं का जो इम्तजाज है यहाँ पर यह बयान किया गया है। ये तीन चीज़ें हमारे सामने पेश करता है। पहली बात यह है कि ये जो मुलाकात का मुश्ताक होना है, आई लॉन्ग टू सी यू, मुश्ताक होने के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो है एपिपोथियो। एपिपोथियो ये आपके नोट्स में मौजूद है। एपिपोथियो जो है ये मुलाकात के लिए यानी मुश्ताक होने के लिए लिखा गया है। आई लॉन्ग टू सी यू, मेरी ख्वाहिश है। आई डिज़ायर, डिज़ायर कमज़ोर लफ्ज़ है, लॉन्ग उससे भी ज़्यादा मजबूत लफ्ज़ है। यहाँ पर इंसानी जज्बात की वो हालत है जब इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो एपिपोथियो है इससे बयान किया गया है कि मुकद्दस तीमुथियुस, तेरे आंसुओं ने मुझे भी जज्बाती कर दिया है और मैं दिन रात रोता रहता हूँ। एपिपोथियो हूँ, मैं मुश्ताक हूँ और अब मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि कहीं ना कहीं तेरी मुलाकात मेरे लिए ज़रूर हो जाए। और उसने पौलुस रसूल ने अपने बेटे तीमुथियुस की मुलाकात को अपनी खुशी का सबब समझा है। ये बात समझने की है। एपिपोथियो से मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जज्बात की वो हालत जब इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ वो बता रहा है कि मेरे जज्बात तीमुथियुस वही हो गए हैं जो तेरे जज्बात हमारी जुदाई के वक्त थे। अब मैं भी जज्बाती हो गया हूँ, इसलिए मैं मिलने का मुश्ताक हूँ। दूसरी बात जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये पौलुस रसूल के खतूत में अक्सर मिलती है कि पौलुस रसूल जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और बयान भी करते हैं। जो इंसानी जज्बात हैं उनकी अक्कासी बड़ी खूबसूरती से करते हैं और यही एक मुसन्निफ का खासा होता है कि वो अपनी तहरीर में ऐसी तस्वीर डाल देते हैं जो पढ़ने से हमारे सामने बन जाती है। सो यहाँ पर एक जज्बाती तहरीर में एक जज्बाती पोर्ट्रेट, एक तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर बयान किया गया है कि तीमुथियुस, मैं तुझे मिलने का मुश्ताक हूँ, मेरे जज्बात ऐसे हैं। और अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी देखें तो वो बहुत बड़ा वॉरियर, फौजी टाइप सोल्जर अपने आप को बयान करता है, लेकिन फिर भी अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ईमानदार दूसरे ईमानदार के लिए अगर जज्बाती होता है तो ये बिब्लिकल है। एक ईमानदार अगर दूसरे ईमानदार की किसी हालत पर जज्बाती होता है तो ये बिब्लिकल है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह भी जब लाजर की मौत हुई है तो यीशु मसीह भी लाजर की बहनों के साथ जब मिले हैं तो वो जज्बाती हो गए थे और मालिक है और उसके आंसू बह निकले। सो जज्बाती होना ईमानदारों में बिब्लिकल है, ये बुरी बात नहीं है। सो उसने कहा है कि और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, मैं डिज़ायर करता हूँ, आई लॉन्ग टू सी यू, ताकि
خوشی سے بھر جاؤں۔ ایماندار کی خوشی ایماندار کی ملاقات میں ہے۔ ایماندار کی خوشی ایماندار کی ملاقات میں ہے، اور اگر ایک ایماندار دوسرے ایماندار کو خوش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار، وہ معیاری ایماندار نہیں ہے جسے بائبل پیش کر رہی ہے۔ اکثر ایماندار جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کو مل کے، آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے۔ یہ اگر آپ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائبل کے ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے ایک ایماندار دوسرے ایماندار کو دیکھ کے جذباتی ہوتا ہے، جو اچھی بات ہے۔ 5ویں آیت، اور مجھے تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اور مجھے تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے۔ مقدس پالوس رسول اب اس سارے بیک گراؤنڈ کو سم اپ کرنے لگے ہیں، سارے جذبات کو کنٹرول کر کے ریزن بتانے لگے ہیں کہ تیموتھیوس، میرا اور تیرا ایمانی رشتہ، جذباتی رشتہ جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ میں تجھ میں ایک ایماندار لیڈر دیکھتا ہوں، میں تجھ میں ایک معیاری مسیحی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تیرا وہ ایمان جو بے ریا ہے مجھے یاد دلایا گیا ہے۔ اور یاد دلائے جانے کے لیے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ یاد کر رہا ہے۔ پہلا جو یاد دلانے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ پالوس رسول کیونکہ اب قید میں ہیں اور مقید حالت میں وہ اپنے فرزند تیموتھیوس کے کام کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، اور مقدس تیموتھیوس کی ساری خدمت کو وہ اپنے ذہن میں ریوائز کر رہے ہیں، اور مقدس تیموتھیوس کی ساری خدمت کا تجزیہ کرنے کے بعد مقدس پالوس رسول اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مقدس تیموتھیوس کا ایمان بے ریا ایمان ہے۔ یہ مقدس پالوس رسول کا قید کی حالت میں تجزیہ ہے، یہ انالیسز ہے اپنے برین کا، جو اس نے پچھلے 10 سالوں میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کی افسس میں خدمت دیکھی ہے اور اس کی کوششیں دیکھی ہیں، اس کے نتیجہ دیکھا ہے۔ تو اب تیموتھیوس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیموتھیوس، پہلی بات یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور تیرے ایمان میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ سامنے اس لیے آئی ہے کہ کسی نے تیموتھیوس کی خبر دی ہے پالوس رسول کو۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ افسس میں سے کسی نے بتایا ہے کہ جی مقدس تیموتھیوس جو خادم ہے ہمارا، جو افسس کا بشپ ہے، اس کے ایمان کی کیا ہی بات ہے۔ کسی نے گواہی دی ہے، مقدس پالوس رسول کو قید کی حالت میں بتایا ہے کہ مقدس پالوس رسول، تیرا جو فرزند تیموتھیوس ہے جسے تو نے پادری بنایا، اب وہ بشپ بن گیا ہے، لیکن اس کی ساری خدمت میں اس کے ایمان کی حالت مضبوط ہے۔ وہ اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ اپنے ایمان کی خاطر کوئی غلط کام نہیں کر رہا، وہ ایمان بے ریا ایمان ہے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے جو مقدس پالوس رسول کو یاد دلایا گیا ہے۔ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ مقدس تیموتھیوس کی خدمت کا پھل ہے اور اس کی کلیسیا میں ترقی کا ثبوت ہے، کیونکہ بعض اوقات کلیسیا کی خدمت جو ہے وہ پادری کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر کلیسیا میں ایمان کا معیار بلند ہے، اگر کلیسیا میں روحانی نعمتیں پائی جاتی ہیں، اگر کلیسیا میں روحانی ترقی پائی جاتی ہے، تو وہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاسبان کو جاتا ہے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول کہتے ہیں
مقدس تیموتھیوس، تیری خدمت کا میں نے تجزیہ کیا ہے اپنے ذہن میں، اور تیرا ایمان ایک معیاری ببلیکل فیتھ ہے۔ پھر نمبر 2 پہ اس کو بتایا کہ تیموتھیوس، مجھے خبر ملی ہے کہ تو اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور تیسری بات کہ تیموتھیوس، تیری خدمت کا جو ثبوت ہے وہ تیری کلیسیائی ترقی ہے۔ سو کسی بھی خادم کے بارے میں کوئی بھی 3 طرح سے تجزیہ کر سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں گھر بیٹھے حساب لگا سکتا ہے کہ فلاں پاسبان کی خدمت کیسی ہے، اور یہ مثبت رویہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا جب آپ کی خدمت ایماندار خدمت ہوگی، بے ریا ایمان ہوگا۔ نمبر 2، لوگ آپ کی گواہی اس وقت دیں گے جب آپ کام کر کے دکھائیں گے، جب آپ اپنے ایمان پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے، لوگ آپ کو اچھا یاد کریں گے۔ نمبر 3 کہ آپ کی کلیسیا کی ترقی آپ کی خدمت کا ثبوت ہوگا۔ سو یہ 3 چیزیں مقدس پالوس رسول نے بتائی ہیں، اور ان کو ہم فوکس کر کے رکھیں۔ تیرا بے ریا ایمان مجھے یاد دلایا گیا ہے، جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اب کون سا ایمان یاد دلایا گیا ہے؟ مقدس تیموتھیوس کو بتا دیا گیا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، تیرا ایمان تیری نانی کے ایمان جیسا ہے۔ وہ بھی ایماندار تھی، وہ بھی خدا کے کلام کو پیار کرتی تھی، وہ اس کا ایمان بھی بے ریا ایمان تھا، وہ بھی ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا میں تیری نانی کے ایمان کو بھی جانتا ہوں، اور تیری ماں یونیکے کے ایمان کو بھی جانتا ہوں، اور یہ 2 ایمان جو ہیں وہ تیرے اندر انپٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر نانیاں اور دادیاں اور ماں، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ کس طرح سے آپ کا بچہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ وہ تمام دادیاں اور وہ تمام نانیاں جو اپنے پوتوں نواسوں پوتیوں نواسیوں کو کھیل کود میں ان کی مدد کرتی ہیں اور ان کی پرورش میں مدد کرتی ہیں، مقدس تیموتھیوس کا بے ریا ایمان اس کی نانی کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا آج مسیحی نانیاں اور مسیحی دادیاں اور بزرگ خواتین یہ ذمہ داری لے لیں کہ آپ کی کلیسیا کے بچوں کا ایمان آپ کے ایمان کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ سو مقدس پالوس رسول جو ہے وہ کلیسیائی تمام ایسے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی ایماندار ہے، خاص طور پر یہاں نانیوں اور دادیوں کو بتا دیا گیا ہے اور ماؤں کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنا ایمان اپنے بچوں میں انپٹ کریں۔ ماں کی ذمہ داری یونیکے آج میری کلیسیا میں اور ہماری کلیسیاؤں میں اگر لوئس نہیں ہے تو ایماندار بچے نہیں ہوں گے، اگر یونیکے نہیں ہے تو ایماندار بچے نہیں ہوں گے۔ آج بچوں کا بے ریا ایمان کیوں نہیں ہے؟ آج بچے کیوں نہیں دلچسپی لے رہے کلیسیاؤں میں؟ اس لیے کہ ہماری کلیسیاؤں میں کوئی ایسی لوئس نہیں ہے، کوئی ایسی یونیکے نہیں ہے جو یہ ذمہ داری لے لے کہ کوئی تیموتھیوس پیدا کر کے دے دے۔ سو ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں لوئس بھی چاہیے، نانیاں دادیاں بھی چاہیے اور مائیں بھی چاہیے، ایسی مائیں جو بائبل کی مائیں ہوں، جو بائبل کی نانی اور دادی ہو، جو اچھا تیموتھیوس پیدا کر سکے۔ اور پالوس رسول نے اپریشیٹ کیا ہے، پالوس رسول نے خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ وہ نانیاں، وہ دادیاں، وہ مائیں جو اپنے تیموتھیوس پیدا کر سکتی ہیں، ان کے اندر بے ریا ایمان پیدا کریں۔ اور یہ چیلنج ہے ان ماؤں کے لیے، ان دادیوں کے لیے، نانیوں کے لیے جو آج 21ویں صدی کی کلیسیاؤں میں ہے۔ میں تجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے، اور مجھے
تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور انہی کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے تیموتھیوس آج ایک معیاری مسیحی ہے۔ دوسرا حصہ، پہلا حصہ تھا کہ ہم کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، دوسرا حصہ ہے ہم خدا کی نعمتوں کے لیے کیسے شکر گزار ہو سکتے ہیں، 6 آیت اور 7 آیت۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہوئی ہے۔ اسی سبب سے، کس سبب سے؟ یہاں یہ بتا دیا کہ اسی سبب سے، لیکن کس سبب سے؟ اور کس سبب سے یہ بتایا گیا ہے 5ویں آیت میں۔ جو سبب ہے یہ 5ویں آیت میں سے نکلا ہے۔ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ تیرے اندر بے ریا ایمان تیری نانی اور تیری ماں کی وجہ سے ہے۔ اس سبب سے، تیرے بے ریا ایمان کی وجہ سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ خدا نے مجھے یاد دلایا، میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خدا اگر سینئر لوگوں کو کوئی بات یاد دلاتا ہے تو وہ جونیئر لوگوں کو یاد دلاتے رہیں۔ یہ بھی ایک منسٹری ہے، یاد دلانا بھی منسٹری ہے۔ کہ پولس رسول کو یاد دلایا گیا، اور یاد دلانا جو ہے یہ بار بار یہاں پر لفظ استعمال آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی یاد دلایا گیا ہے، اور پہلے حصے میں 2 بار، اور یہاں پھر یاد دلایا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد دلایا جاتا ہے، لہٰذا میری یہ منسٹری ہے کہ میں تجھے بھی یاد دلاؤں۔ اور یاد دلا کیا ہے؟ کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے، اس نعمت کو چمکا دے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو نعمت تجھے میرے ہاتھ رکھے جانے سے ملی تھی۔ اب یہ جو نعمت ہے اس کو خارزمہ یعنی خارس کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں خدا کا فضل کہتے ہیں۔ یہ جو نعمت کے لیے لفظ ہے اس کے لیے ہم خدا کا فضل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو فضل تجھ پر ہوا تھا تو اس کو چمکا دے۔ اور یہ جو چمکا دینا ہے، اس کو انگریزی میں ایک محاورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹو فین انٹو فلیم۔ یہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں ٹو فین انٹو فلیم۔ یعنی کبھی آپ نے کوئلے دہکائے ہوں، کوئلے جو ہیں اگر ان پر مزید آپ فین لگا دیں، جب وہ باربیکیو کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کوئلے ہوتے ہیں ان کے اوپر فین لگایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹو فین انٹو فلیم، یعنی جو دہکتے ہوئے کوئلے ہیں ان کو اور ہوا دے دے تاکہ وہ آگ میں بدل جائیں۔ اور مقدس تیموتھیوس کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ مقدس تیموتھیوس، تجھے دہکتے ہوئے کوئلے دیے گئے تھے، اب تیرا کام ہے ان کو ہوا دینا، آگ لگا دے دنیا میں۔ تجھے فضل کے کوئلے دے دیے گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کسی خادم کی زبان پر بھی کوئلہ رکھ دیا تھا جس سے اس کی مخصوصیت ہو گئی تھی۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے نا؟ خدا جو ہے وہ کوئلے دیتا ہے، ان کو آگ میں بدلنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا کا کلام آگ ہے، خدا کا فضل دہکتے ہوئے کوئلے ہیں جو بھسم نہیں ہونے دیتے۔ ہوا دینا ہمارا کام ہے۔ خدا کا فضل جو ہمارے اوپر آتا ہے یہ دہکتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو ہوا دینا میری ذمہ داری ہے، چمکانا جو ہے وہ آگ میں بدلنا ہے۔ تیموتھیوس،
فضل تجھے یہ ملا تھا کہ تو خدا کی خدمت کرے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. یہاں پر کانٹیکسٹ جو ہے وہ تیموتھیوس کو آرڈینیشن ہے کہ جب مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو افسس کی کلیسیا میں مقرر کیا تھا، اس کی تقرری ہوئی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی خادم کی تقرری ہوتی تھی، جو سینئر خادم ہوتا تھا وہ اپنے جونیئر خدام کو لے کر اس شخص کے لیے سارے دعا کرتے تھے اور پھر ان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی جاتی تھیں کہ یہ خدمت کیسی کرے گا، اور اس طرح سے وہ نعمتیں جو خدا دینا چاہتا تھا پیشین گوئیوں کی وجہ سے وہ نعمتیں اس کو پروناؤنس کی جاتی تھیں، ان کو پروفیسائی کیا جاتا تھا. یہ آرڈینیشن کے طریقے ہوا کرتے تھے اور یہ بائبل کا آرڈینیشن ہے. آج کل تو آرڈینیشن بھی سیاسی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو بائبل کے آرڈینیشن تھے وہ یہی تھا کہ جو بشپ ہوتا تھا وہ اپنے پادریوں کے ساتھ اس پر دعا کرتا اور ان کے اوپر پیشین گوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ خادم کیسا خادم ہوگا. یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے آرڈینیشن کرنے کا. سو تجھے یاد دلاتا ہوں جو خدا کی نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. ہاتھ رکھنے کے باعث جو تجھے نعمت ملی ہے. میں نے چند آرڈینیشنز دیکھے ہیں جو بہت اچھی میموریز ہیں میرے ذہن میں، اور آرڈینیشن کے وقت جب بشپ صاحب دعا کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے دانا ہاتھ پاسبان کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں شراکت کا دانا ہاتھ تیرے آگے بڑھاتا ہوں، تو ہمارے بینڈ میں شریک ہے، خدمت کے بینڈ میں جو سرونگ بینڈ ہے اس میں شریک ہے. اور اس کے بعد میں اس کو بائبل مقدس بطور تحفہ دی جاتی ہے کہ یہ خدمت ہے تیری، آرڈینیشن کے وقت یہ خدمت تیری، تو نے اس کلام کی خدمت کرنی ہے. اس کو بائبل مقدس تحفے میں دی جاتی ہے جس کو آرڈینیشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ بتائے کہ یہ خدمت ہے جو میں نے کرنی ہے، کلام کی خدمت کرنی ہے، یہ آرڈینیشن کا وقت ہے. اور یہی نعمت جو ہے وہ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دی تھی. اور یہاں لکھا ہے کہ خدا نے تجھے نعمت دے دی، روحانی کولز دے دیے، کوئلے دے دیے دہتے ہوئے، اب ان کو چمکانا تیری ذمہ داری ہے. کیسے چمکائے گا؟ اپنی دعائیا زندگی سے، اپنے کلام کے پرچار سے، پاسبانوں کے ساتھ لونگ ہونے میں، پاسبانوں کے ساتھ ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرنے میں. یہ ساری چیزیں جب کرے گا تو اس نعمت کو تو چمکا دے گا. اور یہ آج کے پاسبانوں کے لیے چیلنج ہے کہ جب آپ کا آرڈینیشن ہوتا ہے تو خداوند کا فضل آپ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اور خداوند کے فضل کو ہوا دینا اور اس کو آگ میں بدل دینا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان آرڈیننس کی ذمہ داری ہے جو آرڈینیشن لیتے ہیں. کیوں؟ یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ کلام کا بہت بڑا اسکالر ہے. کلام کی تفسیر کرنا اس کی ایکسپرٹیز ہے، وہ ماہر ہے کلام کی تفسیر کرنے میں. اور آج جتنے بھی ایکسپوزیٹرز ہیں، جتنے خدا کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے معیار لیا ہے. آج کل پوری دنیا میں 3 پوائنٹ سرمنز بڑا پاپولر ہے. ٹائم اس کا 20 منٹ ہوتا ہے، اور 3 پوائنٹ سرمن جو ہے یہ بڑا عام ہے اور بڑا ایکسیپٹیبل ہے کلیسیاؤں میں. بڑے بڑے نکات جو ہیں 10-10 12-12 کلیسیا سننے کی عادی نہیں ہے. 15-20 منٹ میں 3 پوائنٹ سرمن جو ہے یہ آج کل کے ایکسپوزیٹرز ایک معیاری سرمن سمجھتے ہیں، اور پالوس رسول نے یہاں یہی کام کیا. اس نے ایک نیگیٹو سچویشن ایشو بنا دیا ہے اس نے. اور کوئی بھی ایکسپوزیٹر جو ہوتا ہے وہ پہلے ایشو ریز کرتا ہے. یہ بائبل ایکسپوزیٹرز جو ہیں ان کے لیے
یہ ایک معیاری بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. جتنے بھی بائبل کے کومنٹیٹرز ہیں یا کومنٹری یا مفسر ہیں وہ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں, یہاں سے اصول نکلتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پہلے آپ سچویشن بنائیں, ایک نیگیٹو سچویشن بنانے کی کوشش کریں جو یہاں اس نے بنا دی ہے. ایک نوٹ ہے نیگیٹو, اور وہ ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ ایک منفی نوٹ سے اس نے شروع کیا ہے کہ خدا نے ہمیں گھبرانے کی, ہم ٹمڈ نہیں ہیں, خدا نے ہمیں گھبرانے کی روح نہیں دی, خدا نے ہمیں پینک ہونے کے لیے نہیں یہاں چنا, خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, ہم ہمارے اوپر کپ کپی طاری رہے, خدا یہ نہیں چاہتا, ہم کمزور اور نکمے اور نڈھال نظر آئیں, خدا یہ نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ اور اگر آپ نے اس کو مزید دیکھنا ہے تو رومیو 14 باب 17 آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر منحصر نہیں ہے بلکہ راست بازی, اطمینان اور خوشی پر اس کا انحصار ہے. وہاں پر بھی ایک نیگیٹو سچویشن بنائی گئی کہ خدا کی نعمت کھانے پینے پر منحصر نہیں ہے بلکہ راست بازی پر, اطمینان پر اور خوشی پر ہے. یہ رومیو 14 باب میں بھی ایسا ہے. اور یہاں پر پھر اس نے 3 چیزوں کو بیان کیا. اس نے کہا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, خدا نے ہمیں گھبرائے ہوئے رہنے کی, ڈرے ہوئے پاسبان کے لیے خدا نے ہمیں نہیں چنا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل پاسبان کو دہشت کی روح میں نہیں, بلکہ پاسبان میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. قدرت, محبت اور تربیت کی روح دی ہے. 3 چیزیں. خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ کون سی روح دی ہے؟ قدرت کی روح, محبت کی روح اور تربیت کی روح. اب یہ 3 پوائنٹ سرمن ہے. سچویشن یہ ہے کہ پہلے بتائیں لوگوں کو کہ خدا نے ہمیں دلیر خادم, بولڈ اینڈ کلیئر پریچ کرنے کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے. اگر ہم ڈر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائبل کے معیار کے مطابق خادم نہیں ہیں. خدا کے کلام کو پیش کرنے والا کبھی نہیں ڈرتا, خدا کی سچائیوں کو بیان کرنے والا کبھی نہیں ڈرتا. وہ کھڑا رہتا ہے ایمان پر, اس کا ایمان بیر یا ایمان ہوتا ہے. خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس رسول نے یہ لفظ کیوں لکھا ہے, خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. پہلی بات یہ ہے کہ مقدس تیموتھیوس کی جو پرورش ہے وہ اس کی ماں اور نانی نے کی تھی. اب یہاں پیرنٹس جو ہیں, ماں باپ جو ہیں, وہ غور سے سن لیں. یہ جب پالوس رسول نے یہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, کیونکہ میرے لیے سب سے جو اہم مسئلہ ہوتا ہے, میں نے یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ آیت یا یہ لفظ بائبل میں کیوں لکھا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, پیچھے سٹوری کیا ہے اس کی. اس کی 2 وجوہات ہیں. یہ لفظ جو دہشت استعمال کیا گیا ہے, جو سچویشن بنائی گئی ہے کہ خدا نے تیموتھیوس ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, اور یہ بات پالوس رسول نے 2 وجوہات کی بنا پر کہی ہے. نمبر 1 پیرنٹس کے لیے کہ تیموتھیوس کی پرورش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. اس کی جو روحانی پرورش ہے وہ اس کی نانی اور یونیکے ماں نے کی ہے, کیونکہ باپ اس کا یونانی تھا, یونیکے نے یونانی ہسبینڈ کیا اور وہ غیر ایماندار تھا. اس کی تیموتھیوس میں دلچسپی نہیں تھی. اور ذہن میں رکھیں, جو غیر ایماندار باپ ہوتا ہے اس کی بچوں میں دلچسپی نہیں ہوتی. یہ نشانی ہے. اور آج دیکھتے ہیں بہت سارے جو مسیحی والدین ہیں, ان کے جو باپ ہیں بچوں کے, جو نشہ کرتے ہیں یا وہ دنیا داری میں ہیں, ان کو کوئی علم نہیں ہے اس کی بیوی کدھر ہے, اس کا بچہ کدھر ہے. ان کی اپنی زندگی ہے, وہ بائبل کے معیار کے مطابق ایماندار نہیں ہیں. اور یہاں پر یہی حالت ہے کہ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو جانا ہے کہ تیموتھیوس
خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. اب یہاں مقدس پالوس رسول جو میں بات بتا رہا ہوں یہاں لکھے گا نہیں. مقدس پالوس رسول کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مقدس تیموتھیوس کی زندگی میں باپ کا کردار نہیں ہے. اب میں آپ کو سائیکالوجی بتانے لگا ہوں بچوں کی. بچوں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ بچوں کو اگر ماں اور باپ دونوں کا پیار نہیں ملا تو بچے امبیلنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کی سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے بچوں کی. ماں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے بچے کو پالا ہے، آپ کا دعویٰ بجا ہے. لیکن اگر کسی بچے کو صرف اس کی ماں نے پالا ہے تو وہ بچہ لونگ ہوگا، کنسرن ہوگا، اس میں محبت ہوگی، لیکن اس میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا. وہ مسائل کا سامنا نہیں کر سکے گا بچہ، اس لیے کہ یہ کنٹریبیوشن باپ کا ہوتا ہے. ماں جو ہے بچے کو یہ کہے گی بیٹا ادھر نہ جانا، بیٹا ادھر نہ جانا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا وہ نہ کرنا. اور یہ جو سائیکالوجی ہے، ماں اپنی محبت میں بچے کو انپٹ کر دیتی ہے اور بچے کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی باپ ہی بچوں کو پال لے گا اور ماں کے بغیر ہی بچے پال جائیں گے، بچے دلیر ہوں گے، بچے کانفیڈنٹ ہوں گے، بچے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن بچے لونگ نہیں ہوں گے. بچہ پیار نہیں کرے گا کسی کو. اور ماں اور باپ دونوں مل کر اگر بچے کو پالیں گے تو بچہ لونگ بھی ہوگا اور مسائل کو ڈیل کرنا بھی وہ سیکھ لے گا. باپ جو ہوتا ہے بچوں کو کہتا ہے جا بیٹا کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا سچویشن کو. اور یہ جو الفاظ ہیں بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں. اس لیے باپ اور ماں دونوں اگر بچے کو پالتے ہیں تو بچہ بیلنس گرو کرتا ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور یہاں ماں نے پالا ہے، ایمان میں مضبوط ہو گیا ہے، لونگ ہے، لیکن تیموتھیوس کے باپ کا کنٹریبیوشن یہاں نہیں ہے. تیموتھیوس ٹمڈ ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، مسائل سے گھبرا جاتا ہے. اور پالوس رسول نے اسی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں. اور اس نے جو یونیکے کا جو فزیکل ہسبینڈ تھا، جو تیموتھیوس کا باپ تھا، اس کی جگہ دینی باپ نے لے لی ہے. اور اب تیموتھیوس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹا گھبرانا، جو باپ کہہ سکتا ہے. ماں کبھی بچے کو یہ نہیں کہتی، وہ بلکہ گھبرانے کے لیے مخصوص کر دیتی ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا گھبرانا، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ فادرلی ٹرین کرتا ہے اور مدر جو ہوتی ہے وہ مدرلی ٹرین کرتی ہے بچے کو. دونوں کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں تیموتھیوس کی زندگی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ امبیلنس ہو گئی ہے، اور تیموتھیوس کی شخصیت میں ٹمڈ ہونا آ گیا تھا، یعنی وہ گھبرا جاتا تھا، سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں تھا جو ایک نارمل بچے میں ہونا چاہیے. اور یہاں یہ کسر پوری کی ہے تیموتھیوس کے باپ پالوس رسول نے، جو اس کا دینی باپ ہے. اس نے اس کو سمجھایا ہے کہ تیموتھیوس، خدا نے ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ خدا نے ہمیں قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے. قدرت کون سی روح ہے؟ اعمال 1:8 آیت میں، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہاں لکھا ہوا ہے قدرت پاؤ گے. قوت اور قدرت ایک ہی لفظ ہے. قوت جو ہے یہ ہیومن طاقت کو کہتے ہیں، اور قدرت جو ہے وہ ڈیوائن طاقت کو کہتے ہیں. ذہن میں رکھیں، قوت جو ہوتا ہے یہ جسمانی طاقت کے لیے کہا جاتا ہے، اور جو قدرت ہے یہ روحانی طاقت کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے. قوت اور قدرت ایک ہی لفظ ہے، اس کے کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تیموتھیوس، خدا نے تجھے روح القدس دے دیا ہے، قدرت دے دی ہے، قوت دے دی ہے.
وہاں پر ہیومن کانٹیکس میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو یہودی ڈرے ہوئے تھے تم جسمانی قوت بھی پاؤ گے اور روحانی قوت بھی پاؤ گے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ تیموتھیوس خدا نے ہمیں روح القدس دے دیا ہے، خدا نے ہمیں قدرت دے دی ہے، اور جب خدا ہمیں قدرت کی روح دیتا ہے تو ذہن میں رکھیں ہماری زندگی ایک معجزہ بن جاتی ہے، کیونکہ قدرت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، قوت نہیں پائی جاتی، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، کیونکہ یسوع نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں، یسوع نام سے بیماریاں اچھی ہوتی ہیں، یسوع نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تیموتھیوس کو کہا گیا ہے کہ تیموتھیوس ہمیں نہیں ڈرنا، ہمیں کمزور نہیں ہونا۔ تیموتھیوس کیونکہ جسمانی طور پر بھی تھوڑے کمزور تھے، اس لیے یہ الفاظ بیان کیے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امیچور ہو گئی تھی، کیونکہ ماں کی وجہ سے وہ لونگ تو ہو گئے تھے لیکن باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹمڈ ہو گئے تھے، اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، معدے کے ایشوز تھے، ان کے میڈیکل کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ ویک رہتے تھے۔ اور یہاں پر خدا نے پولس رسول کے وسیلے سے کہا کہ تیموتھیوس ہمیں دہشت نہیں بلکہ ہمیں قدرت کی روح مل گئی ہے، ہمارے وسیلے سے خدا ہمیں استعمال کرے گا، ہمارے وسیلے سے معجزات ہوں گے، ہماری زندگی ایک معجزہ بن جائے گی۔ خدا نے ہمیں قدرت کی روح دی ہے اور محبت کی روح دی ہے۔ محبت کے لیے اگاپے ہے، ڈونامس ہے قدرت کے لیے، اور محبت کے لیے ہے اگاپے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ محبت کرنے کے لیے خدا نے روح دی ہے جو خدا نے دنیا سے کی ہے۔ اگاپے محبت کرنے کی روح وہ جو خدا نے اپنا بیٹا قربان کر کے دنیا کو بچا لیا ہے، خدا نے ہمیں محبت کی روح دے دی ہے، اور پھر تربیت کی روح دے دی ہے۔ اب تربیت کیا ہے؟ تربیت کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہے سوفرونسموس، یہ لفظ ہے یونانی زبان کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کامیابیوں میں بھی کنٹرول میں رہنا اور ناکامیوں میں بھی کنٹرول میں رہنا۔ یہ سوفرونسموس جو ہے، سوفرونسموس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیموتھیوس ہماری خدمت میں کامیابیاں بھی آئیں گی اور ناکامیاں بھی آئیں گی، اور کامیابیوں میں ہم نے مغرور نہیں ہونا اور ناکامیوں میں ہم نے حوصلہ شکن نہیں ہونا۔ اس پر کنٹرول کرنے کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں، تربیت کی روح کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کامیاب جا رہے ہیں تو مغرور نہیں ہونا، اگر ہم کسی وقت میں فیل ہو گئے ہیں تو ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ ان دونوں سچویشن میں کنٹرول کرنے کو تربیت کی روح کہتے ہیں، کہ جو روح القدس کے نیچے کنٹرول میں رہتے ہیں، تربیت کی روح دے دی ہے۔ جس خدا کی عبادت صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بھیرا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اسی ارواح میں خدا ہمیں زندہ رہنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔